اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمد و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت۔ آپ اندازہ لگائیں کہ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے محبوب چچا ہیں، آپس میں رضائی بھائی بھی ہیں، ایک ہی عورت کا دودھ پیا تھا، مہربان ساتھی اور مددگار بھی تھے۔ جب احد کی لڑائی کا وقت آیا تو حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے دونوں ہاتھوں میں تلواریں لیے لڑ رہے تھے، جو سامنے آتا کٹ جاتا۔ وحشی بن حرب ایک کافر غلام تھا جو پتھر کی اوٹ میں چھپا بیٹھا تھا۔ جب حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سامنے آئے تو اس نے پیچھے سے برچھا مارا جو آپ کی آنتوں کو چیرتا ہوا پیٹ کے باہر نکل گیا۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ گرے اور شہید ہو گئے۔ کافر نے ناک کان کاٹ ڈالے اور سینے کو چیر کر کلیجہ باہر نکال کر پھینک دیا۔ جب شہیدوں کی تلاش ہوئی، دیکھو بھائی کون کون شہید ہوا ہے، دیکھا تو حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرے چچا کہاں ہیں؟ تلاش کرو۔ صحابہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ تو شہید ہو چکے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دوڑ کر آئے۔ جب چچا کی لاش کو دیکھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہچکیاں بندھ گئیں اور اتنا زور سے روئے کہ میں نے حدیث شریف میں کہیں نہیں پڑھا کہ آپ اتنا زور سے روئے ہوں جتنا زور سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چچا کی لاش پر روئے۔ آپ اتنا زور سے رو رہے تھے کہ آپ کے رونے کی آواز دور دور تک جا رہی تھی۔ آپ کے رونے کو دیکھ کر صحابہ اکرام بھی رونے لگے۔ کتنا غم اور دکھ ہوا ہوگا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے چچا کے قتل پر، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے آسمان سے جبرائیل امین کو بھیجا کہ جاؤ میرے نبی کو تسلی اور خوشخبری دو، گھبرائیں نہیں، ہم نے حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عرش پر اللہ اور ان کے رسول کا شیر لکھ دیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 70 مرتبہ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نماز جنازہ پڑھایا۔ ایک ایک شہید کا جنازہ لایا جاتا اور اٹھا لیا جاتا، یہاں تک کہ 70 شہیدوں کے جنازے کی نماز ہو گئی، لیکن حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جنازہ وہیں پڑا رہا۔ پھر آپ نے حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جنازہ پڑھایا اور اپنے مبارک ہاتھوں سے قبر میں اتارا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینے میں داخل ہوئے تو گھر گھر سے عورتوں کے رونے کی آواز آ رہی تھی۔ کسی کا باپ شہید ہوا، کسی کا بھائی شہید ہوا، کسی کا چچا شہید ہوا، کسی کا بیٹا شہید ہوا، کسی کا خاوند شہید ہوا۔ انسان ہے، درد و غم تو ہوتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرے چچا پر رونے والا بھی کوئی نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا خاندان تو آپ کا مخالف تھا۔ آپ کے خاندان میں 2 ہی تو حضرات تھے جنہوں نے آپ کا ساتھ دیا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیا، ایک حضرت علی اور دوسرے حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، باقی تو سب مخالف تھے اور وہ سارے مکہ میں تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اکیلے مدینہ آئے تھے، چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا پر کون روتا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور فرمایا، ہائے آج میرے چچا پر رونے والا بھی کوئی نہیں ہے۔ حضرت سعد بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پتہ لگا تو انہوں نے انصاری کی عورتوں سے کہا، جاؤ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دروازے پر بیٹھو اور ان کے چچا پر رو۔ ابھی تک زور زور سے رونا حرام نہیں ہوا تھا، اس لیے عورتیں رو رہی تھیں۔ انصار کی عورتیں آئیں اور جب باہر بیٹھ کر رونا شروع کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم باہر تشریف لائے اور پوچھا، کیا بات ہے، کس پر رونے آئی ہو؟ عورتوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ، آپ کے چچا پر رونے والا کوئی نہ تھا، ہم آپ کے چچا پر رونے آئے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جاؤ اللہ تمہارے گھروں کو آباد رکھے، جاؤ
واپس چلی جاؤ، اللہ تم پر رحم کرے۔ اس سے اندازہ لگائیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس شخص پر جس نے حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قتل کیا کتنا غصہ آیا ہوگا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں یہ غم اور درد تھا کہ کوئی بھی انسان دوزخ کی آگ میں نہ جلے، کوئی بھی انسان جہنم میں نہ جائے، چاہے وہ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قاتل ہی کیوں نہ ہو، ہر آدمی جنت میں جانے والا بنے۔